السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مونا احمد۔ میرے چارہ گر بائی رخسانہ نگار عدنان، ایپیسوڈ 9۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ دوسرا قدم دہلیز سے باہر رکھ چکی تھی کہ اچانک رافع کی چنگاڑ نے اس کے قدم لڑکھڑا دیے۔ رافع نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا تھا۔ وہ کسی بے جان چیز کی طرح اس جھٹکے کے ضد میں آئی، گرتے گرتے اس کی بانہوں میں سنبھلی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کر چکا تھا اور اب اپنے بالکل پاس بازوؤں کے حلقے میں خوفزدہ سی کھڑی ابیحہ کو قہر آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ شاید ان آنکھوں سے نکلتی تپش تھی جس نے اس کے حواس بیدار کیے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پرے دھکیلتی پیچھے ہٹنے لگی۔ رافع نے ایک بار پھر اس کی کلائی اپنی ذہنی گرفت میں لی اور اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! وہ گھستے ہوئے مزاحمت کر رہی تھی۔ اگلے بار رافع نے اسے ایک جھٹکا دے کر چھوڑ دیا اور وہ سنبھلتے سنبھلتے بیڈ کے کنارے سے ٹکرا گئی۔ کندھے سے نیچے بیڈ کا کنارہ لگا تھا۔ کچھ ان چند لمحوں میں ہونے والی عزت افزائی اور کچھ چوٹ کی تکلیف اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ یہ ٹین ایجرز جیسی فضول حرکتیں کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ ذرا آج مجھے کھل کر بتاؤ محترمہ، میں کوئی نیا تماشا افورڈ نہیں کر سکتا۔ بتاؤ کہاں جا رہی تھی تم؟ وہ آستین کا کف اٹھاتا جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ پھرتی سے اٹھ کر بستر کی دوسری جانب ہو گئی۔ ملگجے اندھیرے اور شام کی ان ویران ساعتوں میں اسے رافع بہت خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی جا رہی تھیں۔ کچھ اس کا انداز تخاطب اسے اپنی بے وقوفی کا احساس پہلے سے زیادہ شدت سے ہوا۔ جہاں میرا جی چاہے گا میں جاؤں گی، میں کسی کے پابند نہیں۔ بازو پر لگی چوٹ سلاتے ہوئے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے وہ جواباً زور سے چیخی، فار یور کائنڈ انفارمیشن محترمہ! کہتے کہتے اس نے کھٹ سے کمرے کی لائٹیں آن کر دیں۔ تیز روشنی سے کمرہ روشن ہو گیا۔ منظر وہی تھا، پس منظر شاید بدل گیا تھا۔ وہ تیزی سے دوسرے طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ابھی پابند ہیں جب تک آپ میرے نکاح میں ہیں، چاہے کاغذی طور پر ہی صحیح، وہ چبا چبا کر کہتے ہوئے عین اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ میں ایسے کسی کاغذی رشتے کو نہیں مانتی۔ مجھے اپنی زندگی جینے کا حق ہے اور اس حق سے مجھے کوئی محروم نہیں رکھ سکتا، نہ آپ نہ کوئی اور۔ وہ اب اپنے آنسوؤں پر پوری طرح قابو پا چکی تھی۔ چہرہ صاف کر کے تیز تیز بولتی دو قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے جا لگی تھی۔ اور کوئی یہ حق رکھتا ہے یا نہیں، مگر آپ کے تمام جملہ حقوق میرے پاس محفوظ ہیں کہ یہ تو نکاح نامے کی کاپی نکال کر دکھا دوں۔ اس کا انداز بدلا تھا، نہ الفاظ کم جلا دینے والے تھے، مگر لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اس نے سائڈ ٹیبل کو پیچھے دیوار کے ساتھ دھکیلنے کی کوشش کی۔ مجھ پر مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے نکاح نامے کی کاپی کی بجائے طلاق کے پیپر پیش کر دیں۔ بے لچک انداز میں کہتے کہتے وہ سائڈ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ رافع کو شاید اس سے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ ایک لمحے کو وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ بیحہ کے گرتے ہوئے حوصلے ایک بار پھر اپنے قدم پر کھڑے ہونے لگے۔ میں یہ بات آپ سے پہلے بھی کر چکی ہوں، ایک بار نہیں کئی بار، اب پھر بول رہی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ کسی صورت بھی نہیں رہنا، مجھے علیحدگی۔ رافع نے بے چین نظروں سے اسے دیکھا۔ جلد یا بدیر یہ ہونا ہی ہے۔ اس قفس نما گھر میں میرا دم گھٹتا ہے اور مجھے یہاں سے جانا ہی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ اس طرح میرے سامنے نہ ہونے سے آپ کو بھی فیصلہ کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی اور مجھے جو کرنا ہے، جہاں جانا ہے، سب کچھ کرنے میں آسانی ہوگی، پلیز۔ وہ نرم لیکن مضبوط لہجے میں بولی۔ رافع جو بندھن دونوں میں سے کسی کو کوئی خوشی نہ دے سکے بلکہ ہر پل ایک ناقابل برداشت بوجھ کی طرح لگے، اسے سر سے اتارنے میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، پلیز۔ وہ اب بہت سہولت سے اس سے بات کر رہی تھی۔ چند منٹ پہلے کا خوف و ہراس زائل ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جس طوطے میں رافع کی طاقت ہے وہ اس کی مٹھی میں ہے۔ رافع کے چہرے کے بدلتے رنگ اسے انوکھی سی خوشی دے رہے تھے۔ میں نے اس سے کب انکار کیا ہے؟ رافع اس کی توقع کے بالکل برعکس مضبوط لہجے اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا۔ میں جانتا ہوں تم نے اس بندھن کو ایک پل بھی قبول نہیں کیا۔ اس کا احساس تو مجھے اس گھڑی بھی تھا جب انصاری ہاؤس میں 10-20 گواہوں کی موجودگی میں نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔
ابیحہ انصاری۔ میں اس پل کے لیے اس وقت سے تیار ہوئے، دیوار سے ٹیک لگائے، دونوں بازو سینے پر باندھے، بڑے نارمل انداز میں کہہ رہا تھا جیسے کسی اور کی کہانی بیان کر رہا ہو۔ تو پھر اس پر عمل کر کے میری خلاصی کیوں نہیں کرتے؟ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے مضطرب لہجے میں بولی۔ میں تیار ہوں، تابع دار انداز میں بولا۔ تو بیحہ کو فوری طور پر کوئی جواب نہیں سوچا۔ اگر آپ ایگری ہیں تو مجھے جانے دیں اور پیپرز ابھی یا جس وقت چاہیں مجھے دے دیں۔ رافع نے ایک گہری نظر اس کے سپاٹ چہرے پر ڈالی۔ اس وقت 7 بجنے کو ہیں۔ بائی دا وے تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے وال کلاک پر نگاہ ڈالتے ہوئے قدرے فکر مندی سے پوچھا۔ یہ آپ کی ہیڈک نہیں، میں کہیں بھی جاؤں اٹھ کر ہی ہوئی۔ بیحہ وہ اس کی طرف نہ جانے کیسی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پلیز، وہ راستہ لینے کو بے چین ہوئی تھی۔ میں نے تو بہت سوچا تھا کہ ایسا موقع جب بھی آئے گا، اول تو میری خواہش تھی۔ وہ ہنسا کہ ایسا موقع نہیں آئے گا، اگر آیا تو ایک بار تم سے ضرور پوچھوں گا۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ کیا؟ اس کا تجسس فطری تھا۔ کچھ نہیں، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں جب تم کہو۔ میں دوبارہ کوئی سوال نہیں کروں گا، مگر اس کے لیے تمہیں بھی میری ایک بات ماننا ہوگی۔ وہ کیا؟ صرف روشی کی رخصتی تک رک جاؤ اور اپنے اس فیصلے کا کسی کو علم، میرا مطلب ہے امی کو پتہ نہ چلے تو۔ جیسے روشی کے فرض سے میں سبکدوش ہو جاؤں گا۔ آئی پرامس، جو تم کہو گی میں انکار نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ چاہے روشی بی بی کی رخصتی سال بھر نہ ہو۔ وہ طنز سے بولی۔ نہیں، تمہارا انتظار اتنا طویل نہیں ہوگا، بس 2-4 ماہ یا شاید اس سے بھی کم۔ اگرچہ میں جانتا ہوں تم زبان سے بھی اس کا بارہا اظہار کر چکی ہو۔ اس عرصے میں تمہارے تاثرات چیخ چیخ کر اعلان کرتے رہے ہیں کہ پنجرہ نما قفس میں رہنا تمہارے لیے کس قدر اذیت ناک ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے تو بہت کوشش کی کہ تمہارے لیے ذرا بہتر آسائش والی زندگی حاصل کر سکوں، جس کا شروع کے دنوں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، مگر اس وقت میں بھول گیا تھا کہ غریب کا وعدہ اس کے وجود کی طرح بے حقیقت ہوتا ہے۔ کاغذ کے پھولوں کو رنگا تو جا سکتا ہے، مگر ان میں خوشبو نہیں اتاری جا سکتی۔ جانے دو۔ اس نے خود ہی سر جھٹکا۔ تمہیں منظور ہے تکلیف کے یہ چند ماہ اور؟ پتہ نہیں، وہ سر جھکا کر بڑبڑائی۔ میں دعویٰ نہیں کر سکتی، مجھ سے اب واقعہ ادھر نہیں رہا جا رہا۔ وہ جیسے بے بس ہو کر بولی۔ رافع کو اس کے جواب پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ پی گیا۔ امی اور روشی، وہ تو تمہارا بہت خیال رکھتی ہے، ان کے لیے دل میں تھوڑی سی جگہ، گنجائش پیدا کر لو۔ وہ دانستہ اپنا نام نہیں لے سکا۔ اب آپ یہ سمجھے، بس میرے دل میں اتنی ہی گنجائش تھی جتنا میں نے یہ سب برداشت کر لیا، اور کروں گی تو نہ جانے کس پل سارے بند ٹوٹ جائیں۔ میں بہت زیادہ صابر نہیں ہوں اور جبر سہنے کی بھی عادت نہیں۔ آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے بس مہینے بعد میں کر لیجیے۔ اس کے بعد وہ آ کھڑی ہوئی۔ کاغذی بندھن کی دھمکی سے مجھے نہیں روک سکیں گے، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے بولی تھی۔ اور جب کسی کو میرا خیال نہیں تو میں کیوں کسی کے معاملہ نپٹانے کے لیے خود کو سولی پر چڑھائے رکھوں؟ آئی ایم سوری، اگلی بار آپ میرے اٹھے ہوئے قدم نہیں روک سکیں گے۔ وہ کہتے ہوئے اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ بندھن صرف کاغذ پر کیے گئے دستخطوں کے محتاج نہیں ہوتے، کچھ رشتے دل بھی باندھ لیتے ہیں۔ وہ پیچھے سے بولا۔ میرے دل کا آپ کے دل سے ایسا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ تیزی سے بولی۔ رشتہ ہو بھی سکتا ہے، بلکہ میرے خیال میں تو ہو بھی چکا ہے۔ ہرگز نہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ آپ سے مجھے صرف کاغذی رشتہ توڑنا ہے اور کوئی تعلق نہیں توڑنا، کسی بھی صورت بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیسی ضد تھی اس کے لہجے میں کہ رافع کو جواب میں چپ رہنا مناسب لگا۔ وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ پتہ نہیں جب یہ کاغذی رشتہ ٹوٹے گا تو دل کے اندر کیا کیا نہیں ٹوٹ جائے گا، یا شاید کچھ بھی سلامت نہ رہے، یا شاید سب کچھ بچ جائے بھی، یا بے خبری کے جس موڑ پر تم کھڑی ہو اسی پر میں بھی کھڑا ہوں۔ کبھی لگتا ہے دنیا تم پر آ کر تمام ہو گئی، ہر تلاش کا اختتام ہو گیا، اور کبھی لگتا ہے تم سامنے سے ہٹو گی تو دنیا کا نقشہ کتنا بھلا لگے گا، یا نئی دنیا کی دریافت ممکن ہو سکے گی۔ تم خزاں ہو کہ بہار، تم جاؤ گی تو بہار آئے گی، یا بہار تمہارے ساتھ ہی چلی جائے گی۔ میں اپنے دل کی مجھے کچھ خبر نہیں، تمہارے دل کا پتہ کہاں سے ڈھونڈوں؟ وہ بے دم سا ہو کر بیڈ پر گر گیا۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے آفو؟ شائستہ نے کافی راہ کر جاتی ملازمہ کو دیکھتے ہوئے خاصی سنجیدگی سے پوچھا۔ کس بارے میں؟ آفتاب زبیری کا لہجہ ہی نہیں، انداز بھی بہت مطمئن سا تھا۔ ساری عمر بیت جانے کے بعد تو ریڈ کوئن ان کی پاکٹ میں آئی تھی، اب تو بس آخری گوٹ تھی، کھیلنا تھی جو بالکل ان کے سامنے تھی۔ چوکنے
चौंकने का अंदेशा था, ना बदकिस्मती का खौफ। सो मुतमईन होना फितरी बात थी। इतने दिनों से जो इशू हम दोनों के बीच चल रहा है। शाइस्ता ने कदरे बेजार नज़रों से इसके बेनियाज अंदाज को देखा। आफताब ज़ुबैरी को शाइस्ता के अल्फाज के चुनाव पर हंसी आ गई। वो दोनों अपनी गुफ्तगू के दौरान डायरेक्ट शादी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से गुरेज करते थे। भाई मैंने तो सब कुछ तुम पर छोड़ रखा है, जो तुम कहोगी बंदा खाकी अमल दरामद करने के लिए हाजिर है। उन्होंने बाप अड़ाती काफ़ी की खुशबू को सांसों में उतारा। मैं तुम्हें साफ साफ बता चुकी हूँ। शाइस्ता के लहजे में काफ़ी की तलखी सरायत कर गई। तो मैंने कब इनकार किया है? वो काफ़ी के बड़े बड़े घूंट आगे पीछे हल्के में उतारते हुए बोले। नेमतों को फूंके मारकर ठंडे करने का टाइम निकल चुका था। अब तो जो मिल रहा था गरम गरम हड़प करने का वक्त था। देखो आफो, ये सब मजाक नहीं, और तुम ये भी ना समझना कि तुम अकेले उम्मीदवार हो मेरे लिए। मुझे बस सब कुछ मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तुम्हें किस चीज़ की कमी है या ज़रूरत है जो मुझ जैसे महरूमियों के स्थायी इंसान से तल्लुक़ जोड़ोगी? ये तो सिर्फ मेरी मजबूरी कह लो, या जो कुछ भी है कि इस उम्र में आकर किसी से दिल चाहने वालों की ज़रूरत कैसी तड़प बन जाती है कि मैं अपना चाहे नाम का ही सही बना बनाया घरौंदा तोड़ने को तैयार हूँ, और इस पर भी तुम मुझे ही ताने दे रही हो। वो जो कहती हो सच भी है, यही सच है। आफताब ज़ुबैरी ने ज़रा ही देर में दुनिया भर की मज़लूमियत अपने चेहरे पर सजा ली थी, और इनकी पुंजों जैसी आंखें यूँ वीरान और बंजर नज़र आने लगी थी। और दुनिया भर की आफताब ज़ुबैरी ने ज़रा सी देर में दुनिया भर की मज़लूमियत अपने चेहरे पर सजा ली थी। शाइस्ता का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो उठकर इनके पास आ गई। सॉरी आफो, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। मुझे अगर दूसरे किसी की भी परवाह होती तो मैं तुम्हारी तरफ खुद से बढ़ती ही क्यों? ये साथ ये तलक सिर्फ तुम्हारी मजबूरी या ज़रूरत नहीं। मैं खुद अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकी। तुम अपना बना बनाया घर तोड़ दिया या ना तोड़ो, मगर खुदा के लिए मुझसे अपना ये तलक अब कभी ना तोड़ना, वरना दूसरी बार मेरा दिल मोहब्बत की कसक सह नहीं पाएगा। आंखों में आंसू हुए इनके हाथों पर सर गिराकर रूहान से लहजे में बोली। आफताब ज़ुबैरी ने फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाकर इसके रेडिश ब्राउन बालों वाले सर को देखा, और दूसरे हाथ से इसके बाल सुलाने लगे। पगली, मैं ये तलक अब कैसे तोड़ सकता हूँ? अब तो ये मेरे मरने के बाद ही टूटेगा। वह इसका झुककर सरगोशी के अंदाज में बोले। प्लीज़, हमने अब नई ज़िंदगी जीना है, मरने की कोई बात नहीं करना। इसने तड़प कर सर उठाया और भीगी आंखों को टिश्यू से साफ़ करने लगी। मैं कब ऐसी बातें करना चाहता हूँ? ये तो तुम्हारी चाहत ने दीवाना सा बना दिया है। वो नौखेज़ आशिकों की तरह नशीली निगाहों से इसे तकते हुए बोले। बस चाहत में ही दीवाना बनना, फ़ैसला तो होशमंदों जैसा करना। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। वो संभल कर ज़रा परे होकर बैठ गई। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ भला? मैं तो खुद इस जुदाई के रास्ते में आने वाली हर दीवार लम्हा भर में गिरा देना चाहता हूँ। तो फिर देर किस बात की? तुम अपने घर घरौंदे का मामला इसी हफ्ते साफ़ करो, दूसरे दिन हम निकाह कर लेंगे। वो जल्दी से बोले। दुरुस्त कहा तुमने, वो सर हिलाते हुए बोले। तो मैं तैयारी शुरू करूं? वो दबे दबे जोश से बोली। हूँ। वो जैसे किसी ख्याल से चौंक कर इसे देखने लगे। क्यों, क्या हुआ? शाइस्ता ने टटोलती निगाहों से इन्हें देखा। वो ऐसा है शाइस्ता? वो सोफे पर सीधे होकर अगला जुमला सोचते हुए बोले। निकाह की बात है, जब मर्ज़ी की कर लो, मैं तैयार हूँ। पहले वाला मामला क्लियर करोगे, ये तय है। वो बेमरवती से बोली। मैं इससे कब इनकार कर रहा हूँ? मेरी कौन सी दिलचस्पी है सादगा में या घर में? वह इसके अंदाज पे कमज़ोर लहजे में बोले। फिर वो पल भर में यकसर अजनबी लगने लगी थी। रोशी की रुखसती था। क्या अच्छा लगेगा? ना जाने कब और कैसे इनके पत्थर दिल में यह नरम ख्याल आ गया था। वॉट? वो मुंह टेढ़ा करके चलाई। बेटी को रुखसती करके अपनी सेज सजाओगे फिर किसी नवासे या पोते की आमद तुम्हें रोक देगी? शाइस्ता को जैसे किसी ने जलते तवे पर बैठा दिया था। जुमला ख़त्म करते ही वो उठ खड़ी हुई थी। तुम जाना ऐसा है मेरी एक ज़रूरी अपॉइंटमेंट है और मुझे आधे घंटे में ऑफिस पहुंचना है। तुम जाना चाहो तो ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा, बैठना चाहो तो 2-3 घंटे मेरा इंतज़ार कर लेना, डिनर इकट्ठे करेंगे। और वो बेगाने अंदाज में कहते हुए सर्द निगाहों से इन्हें देखने लगी। तुम फाइनली नेक्स्ट संडे तक कोई फ़ैसला कर लो। जब पिछले मामले सब क्लियर कर लो तो मंडे की शाम 5 बजे मेरे पास आ जाना, और कोई दलील बहाना नहीं। मेरे पास बेकार बातों के लिए वक्त नहीं है।
امید ہے مجھے یہ سب بار بار دہرانا نہیں پڑے گا، ویسے بھی تم اچھے خاصے سمجھدار ہو۔ گڈ بائی۔ وہ آفتاب زبیری کی پہنچی صورت پر ایک کاٹدار مسکراہٹ اچھالتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ پلیز شائستہ، بات سنو، دیکھو میں نے کب انکار کیا ہے۔ وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکے۔ اپنا اور میرا وقت ضائع نہیں کرو۔ نیکسٹ منڈے دی میٹ۔ اوکے۔ وہ جملہ پورا کر کے چپاک سے باہر نکل گئی کہ آفتاب زبیری مزید اسے پکار ہی نہیں سکے۔ یوں بھی شائستہ کے تیور بتا رہے تھے وہ مزید کچھ نہیں سنے گی۔ مینٹل خود کو نہ جانے کیا سمجھتی ہے، حرام کی دولت میں دماغ پر چربی چڑھا دی ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق ہی نہیں نظر آتا اسے۔ خود سر تو یہ شروع کی ہی تھی، اپنی غرض کے سامنے اسے پیدا کرنے والی ماں کو لات مار دی۔ تو آفتاب زبیری تم کیا چیز ہو؟ بہتر ہے تم بھی اپنے ماضی کے ہر رشتے تعلق کو لات مار دو، تو ہی اس جنت عارضی کے حقدار ٹھہرو گے، اور شادی ہو جانے دو، پھر اس بوڑھی گھوڑی کو لگام ڈالنے کا مزہ آئے گا، پھر دیکھوں گا اس کا یہ تم تراک، یہ دنتنا سب کا سبر نکال دوں گا۔ اور روشی کی رخصتی میں وہاں کون میری شرکت کی تمنا میں مرا جا رہا ہے، وہ بھی نہ جانے کب ہو، 2-4 مہینے یا سال لگ جائے، میری تو خوش بختی منہ پھیر جائے گی نا۔ یہ اب نہیں ہو سکتا آفتاب زبیری کے جیتے جی۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھے۔ ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا دل اس سامنے سے آتا ملازم کو دیکھ کر انہوں نے لب دبائے اور باروک انداز میں چلتے ہوئے ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ اسے اپنا فیصلہ سراسر حماقت لگ رہا تھا۔ کمال ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اصل میں کس قدر احمق ہوں۔ میں تو خود کو بڑا عقل مند سمجھتی تھی۔ کتابیں رٹ کر نوٹس حفظ کر کے A+ لینا کیا ذہانت کی نشانی ہے، اور یہ پریکٹیکل لائف کے قدم قدم پر آنے والے تجربات اور ہر تجربے کا نتیجہ میرا کوئی نہ کوئی احمقانہ فیصلہ۔ پہلے ایک جھوٹے الزام کو خطبہ برداشت کر کے ممی کے آنسوؤں سے بلیک میل ہو کر ان فضول لوگوں میں آ گئی، اور یہاں آ کر بھی بنا کوئی احتجاج کیے فالتو چیز کی طرح پڑی رہی۔ اور مجھے تو پہلے تجربے کے پیش نظر اس آفتاب زبیری کا منہ توڑ دینا چاہیے تھا، الٹا بیوقوفوں کی طرح اس کے ڈرامے سے متاثر ہو کر سارا پیسہ لٹا بیٹھی۔ اس سے بھی مجھے خاک سبق نہیں ملا۔ پھر بھی رافع صاحب، جنہوں نے اس سارے عرصے میں مجھ سے شوہر کی بجائے دشمن جیسے سلوک کے قابل بھی نہیں سمجھا، اور میں اس کی عزت کی خاطر چپ چاپ پلٹ کر آخر میں کب تک یہ حماقتیں کروں گی، میں خود کو اور کتنا ڈی گریڈ کروں گی، آخر میں یہاں کیوں ہوں، چلی کیوں نہیں گئی۔ وہ رات بھر خود سے لڑتی رہی تھی۔ رات کو جتنی بار آنکھ کھلی صرف یہی خیال کو چوکے لگاتا رہا کہ اس کے سر نے ڈر کے باعث رافع مزے کی نیند سو رہا تھا، اس کا مطلب حسب منشا پورا ہو رہا ہے، روشی چلے جائے گی، جاب اس سے مل چکی ہے، مجھے فارغ کر کے وہ اپنی کلاس کی کوئی اور دبو سی بڑی فرمانبردار سی لڑکی سے ماں کے کہنے پر دلہن بنا کر لے آئے گا، پھر اپنے سارے شوہرانہ حقوق نبھائے گا، تو میں کہاں ہوں اس کی زندگی میں، اس کی مشکلات میں خواہ کی حصہ دار۔ جب سارے دکھ نپٹ جائیں گے تو وہ لات مار کر باہر کر دے گا، اس سے پہلے وہ مجھے لات مارے میں خود کیوں نہیں چلی جاتی۔ فضا میں اذان کی تکبیریں گونج رہی تھی، وہ کمبل میں منہ لپیٹے چپ چاپ لیٹی رہی۔ روشی پھپھو کی آواز پر اٹھ گئی، وضو کر کے باہر نکل گئی۔ پھپھو نے کبھی مجھے نہیں اٹھایا نماز کے لیے، نہ کبھی کہا اپنی بیٹی کی دنیا اور عاقبت دونوں کا انہیں کتنا خیال ہے، ایسا کوئی خوبصورت خیال انہیں میرے لیے تو نہیں آیا۔ انہوں نے کون سا مجھے دل سے قبول کیا ہے، پتہ نہیں میں یہاں کیوں ہوں، اس کا دل بھر آیا۔ اس گھر میں آنے کے بعد پہلی بار اس نے اٹھ کر وضو کیا، کونے میں رکھا جائے نماز اندھیرے میں ہی اٹھا کر بچھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ باہر صحن کی لائٹ جل گئی اور گلی میں گھر کے دروازے کھلنے لگے، نماز کے لیے نکلتے لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس گلی میں صبح اتنی جلدی طلوع ہو جاتی ہے، ایک میری زندگی میں یہ منحوس رات ٹھہر گئی ہے۔ وہ رکوع میں جھکے اور اس کا دل جیسے پگھل کر موم کی طرح بہنے لگا۔ رات بھر کے رکے آنسو آنکھوں سے امڑ پڑے تھے۔ ان 4 رکعتوں میں اس نے 4 صدیوں کے آنسو بہا ڈالے تھے۔ دل کا سارا بوجھل پن ان آنسوؤں میں بہہ گیا تھا۔ اسے دعا مانگنی نہیں آتی تھی، یونہی چھوٹی موٹی دعا تو کبھی کبھار کر لیتی تھی، مگر اس طرح رو کر اللہ کے سامنے سجدے میں اپنے دکھ بیان کرنے کی ضرورت پہلی بار محسوس ہوئی تھی۔ نہ الفاظ اس کا ساتھ دے رہے تھے، نہ آواز سے اپنا مدح بیان کرنا آ رہا تھا۔ اللہ جی، مجھے تو یہی پتہ نہیں میں چاہتی کیا ہوں۔ کیا میرا دل رافع کی بے اتنائی سے اتنا دکھی ہے، نثاری ہوش کو چھوڑ کر اس ڈربے اور گھٹی ہوئی زندگی جینے پر پریشان ہے، اس گھر کی غربت، ان کے رہن سہن اور ذہنی مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے خائف ہے، یا اپنی ایسی بے قدری پر؟ اللہ جی، میں
خود اپنے دکھ کی وجہ سے لا علم ہوں، اور سب سے بڑھ کر ہاں یاد آیا اللہ جی زریاب، بالکل اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ زریاب کا نام آپ نے میری تقدیر سے کاٹا تو جیسے زندگی کی ہر خوشی، ہر مسرت مجھ سے روٹ گئی۔ ہاں اب سبزی ان سارے دکھوں کی وجہ زریاب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مجھے اس زندگی میں کوئی لکشمی، کوئی خوشی کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ سب کچھ اس کی محبت، اس کی چاہت کے باعث تھا۔ وہ روٹ گیا تو زندگی مجھ سے روٹ گئی۔ اب کیا دعا کروں؟ اب تو کچھ بھی ممکن نہیں۔ اس کا پگھلا دل ایک بار پھر مچل مچل کر رونے لگا۔ جسے پتا تھا من پسند کھلونا اب نہیں مل سکتا، نہ جانے کتنی دیر گھٹنوں پر سر رکھے وہ روتی رہی۔ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، نہ رافع کی توجہ، نہ اس گھر کی خوشحالی و چاہت۔ مجھے اللہ جی بس سکون دے دے، اس گھر میں جتنے بھی دن ہیں میں سکون سے گزار سکوں۔ آگے کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، مگر آپ کو یہ معلوم ہے مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ ممی نے آخری لمحات میں کہا تھا، پیا اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، کیا پتہ اللہ نے تمہاری زندگی میں زریاب سے اچھا جوڑ لکھ رکھا ہو۔ شاید تم زریاب کے ساتھ زندگی کی وہ خوشیاں حاصل نہ کر سکو جو رافع تمہیں دے سکتا ہے۔ ممی آ کر اللہ کی مصلحت کا کرشمہ سازی دیکھیں۔ ممی مصلحت دور اندیشی کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف مصیبت کے وقت دل کو بہلانے کے لیے ہم ان مردہ لفظوں کا سہارا لیتے ہیں، ورنہ تو ہمیں بھی آئندہ ہونے والا سب کچھ صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی نظر آ رہا تھا۔ رافع مجھے کیا دے سکتا ہے؟ ایک بے روزگار ان سیٹلڈ انسان جس نے زندگی بھر کسی آسائش کی شکل نہیں دیکھی، وہ بیا کو کیسے پر آسائش زندگی دے سکتا ہے؟ دیکھ لیں آ کر وہ جو آپ نے آتے سمے میرے ہاتھوں میں لفظوں کے یہ خوش نما کھلونے دیے تھے، وہ سب چکنا چور ہوئے ہیں آپ کی بیا کی طرح۔ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں کسی سے مانگنا۔ اللہ کی مصلحت دیکھ لی، اب اللہ سے بھی نہیں کچھ مانگنا، کچھ نہیں۔ وہ چہرہ صاف کر کے جائے نماز یونی گول مول کونے میں رکھ کر بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ابھی ہر طرف اندھیرا تھا، اس کا ذہن ایک دم سے خالی ہو گیا تھا۔ رات بھر کی بے چین سوچیں نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ اس کے تھکے ذہن کو جیسے کوئی تھپکیاں دے رہا تھا ہر طرف۔ چند منٹ میں وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ وہ بہت گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب اسے اپنے کمرے میں بے حد قریب بینی معطر خوشبو کا احساس ہوا، اور حیرت ناک بات یہ تھی کہ محض خوشبو کے احساس سے وہ گہری نیند سے جاگ گئی تھی۔ چند پل وہ جونی کمبل کے اندر آنکھیں کھول کر اپنے جاگتے سوچے ذہن سے سوچتی رہی، یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے گہرا سانس لیا، اسے یاد آیا زریاب استعمال کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کمبل اتار دیا، کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، بس دم توڑتی وہ خوشبو تھی جسے اس کی آنکھوں نے سانسوں کے ذریعے دل میں اتارا تھا۔ یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ زریاب میرے آس پاس۔ وہ ذرا سا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اچھا امی میں جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ رافع کی آواز پر جیسے کسی نے اسے حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا۔ اللہ کی امان، آج پہلا دن ہے میرے بیٹے کا نوکری پر جانے کا۔ اللہ میرے بیٹے کی نگہبانی کرنا، اس کے سارے کام سنوار دینا۔ اسے پھپھو آواز دعائیں کرتی اس کے ساتھ ہی دروازے تک گئی تو آج رافع صاحب اپنی پہلی ریگولر جاب پر جا رہے ہیں۔ اس نے خالی دماغ سوچتے ہوئے تکیے پر سر رکھا۔ ایک خیال اس کے ذہن میں گوندا۔ وہ اٹھی اور سلیپر پہنتے ہوئے دبے پاؤں کمرے سے نکل کر رافع کے کمرے میں آ گئی۔ روشر پھپھو کی آوازیں کچن سے آ رہی۔ وہ سیدھی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ انٹرنل لاف کی بوتل ڈریسنگ ٹیبل پر سجی تھی۔ وہ دبے قدموں واپس آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ کیا رافع جانے سے پہلے میرے پاس آیا تھا؟ وہ اس جملے کو سوچنا نہیں چاہ رہی تھی، اور کمبل میں منہ چھپانے آنکھیں میچ لینے کے باوجود اس کے دماغ کی سوئی اسی ایک جملے کو دہرائے جا رہی تھی۔ جی میڈم تو اسلام آباد گئی ہیں۔ چوکیدار نے گیٹ واک کیے بغیر اسے باہر سے بتایا تو وہ ہکا بکا سا اسے دیکھنے لگا۔ کل شام تک تو ادھر تھی، میں کل شام تو گیا ہوں مل کر۔ جی آج صبح گئی ہیں۔ وہ اسی طرح گیٹ کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ کب تک آئیں گی؟ وہ بے چین ہو کر بولے۔ جی معلوم نہیں۔ اچھا، اب وہاں کھڑے رہنے کا کوئی جواز تو نہیں تھا، پھر بھی آفتاب زبیری نے سوچ میں ڈوبے اگلے 5 منٹ انہی قدموں پہ کھڑے بتا دیے۔ چوکیدار کب کا گیٹ بند کر کے اندر جا چکا تھا۔ شائستہ مجھے اتنا قیمتی خوبصورت موبائل سیٹ گفٹ کرتی رہی اور میں لینے سے انکار کرتا رہا ہوں کہ مجھ جاہل کو یہ اپریٹ کرنا کہاں سے آئے گا؟ کسی کو کال تو کیا کرنا، مجھے کال ریسیو کرنا نہیں آتی۔ شائستہ نے بتیرا کہا
کہ اس کے ذریعے میں کسی بھی وقت اس سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ رابطے دلوں میں ہونے چاہیے، اور میری جان تم تو میرے دل میں ہر جگہ موجود ہو، سو ان مادی رابطوں کی محتاجی اسے ہوگی جس کے دل کے رابطے کمزور ہوں۔ انہوں نے فوراً رومانس جھاڑا تھا۔ مجھ پر شک کر رہے ہو یا میری محبت کی کمزوری پر؟ ہو سکتا ہے کبھی تمہیں ان کمزور مادی رابطوں کا سہارا لینا ہی پڑ جائے۔ اس وقت میں دل کے رابطے بیچارے اس لمحے دل کے رابطے بیچارے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، بالکل ایسے جس طرح آفتاب زبیری تیز دھوپ میں ہاتھ ملتے اپنی جان کو کوستے ہوئے جا رہے تھے۔ شاید اس نے چوکیدار کے ذریعے کلوایا ہو، اسی لیے تو اسے خود مجھے اندر نہیں جانے دیا۔ دھوپ کی شدت میں اچھی خاصی تیزی سے جس نے جسم میں اور بھی زیادہ تپا دیا تھا۔ آخر وہ کس طرح وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے؟ 16 سالہ اڈل بڑے نخرے، اسٹوپڈ اونو۔ انہیں شائستہ کی اس حرکت پر بہت طیش آیا تھا۔ بیوقوف عورت، میں بھلا اس بڈھی کو سعدیہ کی محبت میں مرا جا رہا ہوں جو اسے اپنی جان سے چمٹائے رکھوں گا، شام سے پہلے فارغتی لکھ دوں گا، اب اس پر کوئی رسک نہیں لوں گا۔ شائستہ ڈیئر، وہ تھک کر فٹ پاتھ کے جنگلے سے ٹیک لگا کر ٹک گئے۔ پھر اس کے بعد آفتاب زبیری نے شائستہ کے بنگلے کے ایک نہ کم پورے 4 چکر لگائے، مگر ہر بار چوکیدار نے ایک ہی جواب دے کر انہیں تپا دیا۔ 2 بار تو وہ اس کے دفتر چکر لگا آئے تھے، پی سی او سے کئی بار اس کے موبائل پر بھی ٹرائی کر چکے تھے۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا، فی الحال بند ہے۔ سریلی آواز راگ لاپتی۔ آفتاب زبیری کو تو لگ رہا تھا ان کی زندگی اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ سینے میں وقتاً ہلکا ہلکا درد رہنے لگا تھا۔ راتوں کو آنکھیں نیند سے خالی ہو گئی، ساری دنیا خالی نہیں، بالکل ویران ہو کر رہ گئی تھی۔ انہیں اپنا ہوش نہیں تو ارد گرد کی کیا خبر ہوتی۔ صبح اٹھتے ہی اس کے بنگلے پر دوڑ پڑتے، اس کے بعد دوپہر میں اور آخری گہری رات سے پہلے۔ پیسہ تو بتیرا اکٹھا ہو چکا تھا، اور زندگی میں پہلی بار ان کے پاس اتنا پیسہ اکٹھا اتنے دنوں تک جمع بھی رہا تھا۔ ان کے بازیگر جواری دماغ نے ایک بار بھی انہیں گھر میں ایک دیلا لگانے پر نہیں اکسایا تھا۔ اس وقت تو ان کے دماغ اور زندگی سب سے بڑی خواہش میں الجھا ہوا تھا۔ انہیں تو اپنا سارا پیسہ بھی بھول گیا تھا۔ ایک بار شائستہ مل جائے، میں پاؤں پکڑ کر ناک رگڑ کر اسے منا لوں گا، بس ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے۔ لگتا ہے کسی بات نے تیرے دماغ پر اثر کر دیا ہے، پیر عامر شاہ کے پاس لے چلوں؟ زفرہ انہیں چھیڑتا، اور انہیں لگ رہا تھا اسے جلد ہی پیر عامر شاہ کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ بیگم صاحبہ آ گئی ہیں، مگر اس وقت انہوں نے کسی سے بھی ملنے سے منع کیا ہے، وہ آرام کر رہی ہیں۔ چوکیدار نے کیسا مستہ جان فضا سنایا تھا؟ آفتاب زبیری بے یقینی سے اسے تکے کہ جا کر بتاؤ، آفتاب زبیری ملنے آئے ہیں؟ حواس بحال ہوئے تو بڑے اعتماد سے کہا، جی انہوں نے پہلے ہی آپ کا نام لے کر بطور خاص منع کیا تھا کہ آپ کل شام کو آئیں، آج وہ آپ سمیت کس سے نہیں ملیں گی۔ چوکیدار نے چبا کر پوری وضاحت سے کہا، تو آفتاب زبیری نے اتنی عزت افزائی کو کافی سمجھا اور سر ہلا کر واپسی کا قصد کیا۔ یہی کیا کم تھا کہ امید کی ڈور ہاتھ میں آ گئی تھی جو انہیں کل یقیناً وہاں کھینچ لائے گی۔ روشی کی ساس آئی ہے پیا، روشی نے چائے وغیرہ تو سب تیار کر دی ہے، تم ذرا اٹھ کر انہیں سلام کر آؤ۔ وہ ہاتھوں کے پیالے میں چیرا ٹکائے جانے کون سے خیالوں میں گم تھی کہ اسے پھپھو نے آ کر چونکا دیا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، آپ کہہ دیں میں سو رہی ہوں، وہ بیزار سے لہجے میں کہتے ہوئے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ پیا یوں نہیں کرتے بیٹا، گھر آئے مہمان سے خوش دلی سے ملنا چاہیے، وہ پہلے بھی آئی تھی، تم ان سے نہیں ملی تھی، اور آج بھی انہوں نے آتے ہی تمہارا پوچھا، اچھا نہیں لگتا بیٹا، وہ سمجھاتے ہوئے بولی تو اسے غصہ آ گیا۔ کس قدر مطلبی خاندان ہے، اپنا مطلب پڑھنے پر سارے کے سارے خوش آمدی بن جاتے ہیں۔ اسے دیکھ کر پھپھو سے بھی کنسی آئی، اسے آج کل یوں بھی کچھ بھی کوئی بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رافع سے اسی آخری ملاقات کو گزرے بھی شاید ہفتوں سے زیادہ ہو گئے تھے۔ ان دونوں کا دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا، وہ خود ہی اس کے آنے اور ہونے کے اوقات میں کمرے میں گوشہ نشین ہو جایا کرتی۔ اسے لگ رہا تھا اس کے اندر کوئی لاوا سا پک رہا ہے جو کسی بھی وقت باہر ابل پڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ اسے خود سے خوف آنے لگا تھا۔ اٹھو نا بیا، کیا بات ہے؟ طبیعت اچھی نہیں، کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، بھابی جاتی ہے تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ وہ اس کا ماتھا اور کلائی چھو کر تشویش بھرے لہجے میں بولی، کیوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ اچھی بھلی ہوں، یا آپ کو کچھ کھستی ہوئی لگ رہی ہے جو مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گی؟ وہ ترش لہجے میں بولی، بیا بیٹا، کوئی ناراضگی یا کسی کی بات بری لگی ہے؟ ویسے تو میں جانتی ہوں یہاں
اول دن سے ناخوش ہو، اگرچہ میں نے اپنے طور پر کوشش کی کہ تمہیں کسی طرح ناخوش نہ ہونے دوں، مگر میں جانتی ہوں یہاں راضی رہنے کے اسباب بھی نہیں، تو پھر بھی میں نے کوشش کرنا تھا۔ بیٹا، مجھ سے جو ہو سکتا ہے تمہارے لیے دن رات اٹھتے بیٹھتے پل پل دعا کر رہی ہوں، اور اب میرے دل کو یقین ہو چکا ہے جیسے اس نے میری روشی کے معاملے میں میرا ہاتھ تھاما ہے، وہ اب میری اس بیٹی کے بھی سارے دکھ پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ بس تھوڑے سے دن اور، مجھے پورا یقین ہے۔ اس کا ماتھا چوم کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے میٹھے محبت بھرے لہجے میں بولی، تو بیا ہمیشہ کی طرح زیادہ دیر غصے میں نہ رہ سکی۔ کچھ دکھ ہماری تقدیر میں رقم ہوتے ہیں، کچھ ہم خود سے لکھ لیتے ہیں۔ اپنے خود کے رشتے ہمیں لاکھ ظالم گھٹیاں لگے وہ دکھی ہوں تو ان دیکھی بے چینیاں ہمیں چین لینے نہیں دیتی۔ ماں اس قدر بیمار ہے، تمہیں دیکھنے کو تڑپ رہی ہے، اگر دل پر پتھر رکھ کر ایک باری سے دیکھ آتی یا فون کر لیتی تو میرے بیٹے، شاید تم بھی اتنی بے سکون نہ ہوتی۔ ماں کو دیکھو، ماں تمہاری اداسی میں پریشان ہے، تم تھوڑا دل کو نرم کرو پلیز پھپھو، آپ اس وقت ایسا کوئی ذکر نہیں کریں گی۔ وہ تڑپ کر ان سے علیحدہ ہوئی۔ اچھا چلو پھر رات کو بات کریں گے، تم عالیہ بھابی سے تو مل لو، وہ اس کے بال ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے بولی، تو وہ انکار نہیں کر سکی۔ کپڑے تو بدلو بیا، وہ اس کے کاٹن کے زرد سوٹ کو دیکھ کر بولی، ٹھیک ہے، یوں بھی ایسے موقع پر آنٹی کی نظر میرے کپڑوں پر نہیں، روشی کے اوپر زیادہ رکے گی، آپ چلیں۔ وہ بے شکن قمیض ٹھیک کرتے ہوئے ان کے ساتھ باہر نکل آئی، اور اس کا خیال غلط تھا، عالیہ آنٹی کی نگاہ روشی کے سامنے ہونے کے باوجود اس پر ٹکی تھی۔ وہ اسے بالکل پتہ نہیں تھا کہ رافع پہلے سے وہاں موجود ہوگا، ورنہ شاید وہ بالکل نہ آتی، وہ رات کو ہی گھر آیا کرتا تھا۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ کی بہو کی طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کے سلام کے جواب میں فوراً سوال کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، یوں نہیں ذرا سا سر میں درد تھا۔ پھپھو نے اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ مجھے تو دوسرا معاملہ لگتا ہے، کیوں رافع، کوئی خوشخبری؟ ان کا دوسرا سوال بھی بالکل غیر متوقع تھا۔ بیا سے زیادہ گڑبڑاہٹ رافع کے چہرے سے ظاہر ہوتی تھی، دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں چرائی تھیں۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے بھابھی، میں تو اس دن نہ جانے خوشی سے کیا کر بیٹھوں جب مجھے دادی بننے کی خوشخبری ملے گی، پھپھو نے فوراً کہا، تو بیا نے چلا کر سر جھکا لیا۔ تو پھر میری ماں نے تو ابھی جا کر چیک اپ کرا لیں، میری تجربہ کار نگاہیں کہتی ہیں کہ شرطیہ خوشخبری ہوگی، وہ چہک کر بولی۔ تو پھپھو ہنس پڑی، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے اور میں اپنی زندگی میں یہ خوشی بھرا دن دیکھ سکوں، انہوں نے کہتے ہوئے باری باری ابیحہ اور رافع کی طرف دیکھا۔ ایکسکیوز می، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور پھپھو کے روکنے کے باوجود باہر چلی آئی۔ دماغ خراب ہے ان لوگوں کو، اور کوئی کام نہیں، دوسروں کے بارے میں الٹی سیدھی کیا سرائی کرنے کے سوا۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے کلستی رہی، ٹہلتے ٹہلتے وہ چونک کر ٹھٹکی تھی، ننھے سے ہاتھ کا لمس اسے اپنے تپتے ہوئے گال سے نیچے ٹھوڑی تک آتا محسوس ہوا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ سے اپنے رخسار کو چھوا، چور نظروں سے خالی کمرے کے اطراف میں دیکھا، لگتا ہے میری بھی دماغی روح بہک گئی ہے، وہ خود سے بولی تھی، مگر اپنے اس احساس کی نفی نہیں کر پا رہی تھی جو شاید 7 بار کے لیے محسوس ہوا تھا۔ خالی گوشت، خالی سینے کو ایک دم ہی کلکاریاں مارتے ننھے سے وجود اپنے ساتھ لپٹانے کی حسرت سے جاگی تھی۔ یہ کیا حماقت ہے بیا، اس نے کمرے کی لائٹ آن کرتے ہوئے خود کو ڈانٹا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی محروم زندگی میں ایک اور حسرت کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اگلی صبح پھپھو زبردستی سے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ روشی، مجھے ذرا تیل دینا، اس لڑکی کا حلیہ دیکھو، کیسے صدیوں کی بیمار لگ رہی ہے، بال جیسے گھونسلہ ہوں، بے رنگ خشک، آج ہی شام کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں، آ جائے یہ رافع ذرا، آج کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، غضب خدا کا، اتنی پیاری نازک سی میری بیٹی چند ماہ میں کملا کر سسوں کا برجایا ہوا پھول بن گئی۔ دیکھیں عارفہ بھابی آ کر اسے، تو کیا ان سے نظریں ملاؤں گی؟ بس بہت ہوگی سب کی من مانی، میں دیکھتی ہوں یہ سب کیسے چلتا ہے۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے اس کے خشک بالوں میں نرم ہاتھوں سے تیل لگا رہی تھی، اور اسے لگا ایک مدت بعد کسی نے اس کے بوجھل سر کو ہر فکر، ہر غم سے آزاد کیا ہے۔ آنکھیں موندے مساج کا مزہ لیتی رہی۔ بیا بچے، میری بات کا برا نہ ماننا، اگر مرد یوں متوجہ نہ ہوتا ہو تو عورت کو حاصل کرنے کے طریقے آنا چاہیے۔ صاف ستھری، ہنستی مسکراتی، خوشبو لٹاتی عورت تو پتھر سے پتھر دل میں بھی محبت کا پھول کھلا سکتی ہے۔ سچی بات ہے، اگر رافع دور رہتا ہے تو تم خود بیوی ہونے کے باوجود اپنے مقام سے نظریں چراتی ہوئی ایک بار بھی میں نے خود سے تمہیں اسے بلاتے نہیں دیکھا، بہانے سے رات کو اس کے کمرے۔ پھپھو بس کریں، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ان کی بات پر سرخ پڑتے ہوئے تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔
اور آپ کتنی خوبصورت ہے اس عمر میں بھی، جوانی میں کیسی ہوں گی، اور صاف ستھری تو آپ بھی رہتی ہیں، اچھا لباس پہن لے تو کوئی نگاہ نہ چرا سکے تو پھر پھوپھا جان۔ پھوپھا اب نرمی سے اس کے تیل لگے بالوں میں برش کر رہی تھی، اس کی بات پر ان کے ہاتھ رک گئے۔ میری بات اور ہے، تمہارے پھوپھا نے مجھ سے شادی کو گھر بسانے کے لیے تھوڑی کی تھی، انہوں نے گھر بھرنے کی نیت سے میرا انتخاب کیا تھا۔ جب آدمی کی نیت ہی کسی کام کو کرنے کی نہ ہو، وہ لاکھ زبان سے کہتا رہے سب بیکار ہے، میں لاکھ بنی سنوری۔ پھپھو مجھے یاد آیا، وہ ایک بار پھر ان کی بات کاٹ کر بولی، وہ اس دن آپ نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، وہاں فلیٹ میں کون تھا جب آپ اندر داخل ہوئے؟ اس پرتجسس خیال نے اسے کئی بار بے چین کیا، مگر پوچھنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ چھوڑو بیٹا، اب کیا کرو گے معلوم کر کے؟ وہ پھیکے چہرے کے ساتھ برش سے بال نکالنے لگی۔ بتائیں نا پھپھو۔ پھپھو کی جھکی آنکھیں اور نیچی گردن پر اسے اپنے اسرار کی زیادتی کا احساس ہوا۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو، وہ دھیمی آواز میں کہتے ہوئے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، انکل جمیل کو جانتی ہو نا؟ انہوں نے گہرا سانس لیتے ہوئے ذرا سی نظر اٹھائی۔ ہاں، تایا جی کے لگوٹیا دوست ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ربیہ کا رشتہ مانگا تھا اور چھوٹے بیٹے کے لیے میرا۔ بہت اچھے، بہت نائس ہے۔ ڈیڈی کے بعد جب بھی گھر آتے ہمارے پورشن میں بطور خاص آ کر ممی سے ضرور کسی بھی ضرورت یا مسئلے میں اپنی مدد کے لیے کہا کرتے تھے، اور ہمارے لیے ہمیشہ گفٹس۔ وہ اپنی ہی رو میں کہے جا رہی تھی۔ پھپھو کے فق چہرے پر اس کی نگاہ پڑی تو اس کی زبان کو بریک لگ گیا۔ تو وہاں اس فلیٹ میں کون تھا؟ انکل جمیل۔ پھپھو کی آنکھوں سے گرتے قطروں پر وہ اٹک اٹک کر بولی۔ انہوں نے نظر اٹھائے بغیر اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایک شوق کے عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ کس زمانے میں انکل جمیل اس کے آئیڈیل رہ چکے تھے، اتنے ڈیسنٹ، اتنے مہذب، سلجھے ہوئے، خوبصورت آواز میں خوبصورت باتیں کرنے والے۔ نہ صرف ان کی شکل و صورت پرکشش تھی، بلکہ ان کی گفتگو بھی بہت دل نشین ہوتی۔ سب سے بڑھ کر اپنی مسز سے ان کی محبت سب کے لیے نمونے کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ ہر چھوٹے بڑے موقع پر اپنی مسز کو خوبصورت، قیمتی اور یونیک گفٹ دیا کرتے تھے کہ آنٹی جب بھی ان کی طرف آتی، کوئی نہ کوئی قیمتی زیور ان کے حزین وجود کا حصہ ہوتا۔ تائی اور چچی کئی دن اپنے شوہروں کو سناتی، تقاضا کرتی تو یہ تھی انکل جمیل کی محبت آنٹی فیروزہ سے۔ آفتاب زبیری کے میری زندگی میں آنے سے پہلے ان کا پرپوزل میرے لیے آیا تھا۔ بھائی، اماں سب راضی تھے کہ میری بدقسمتی بن کر آفتاب زبیری بیچ میں آ گئے۔ پھپھو کی آواز جیسے کنویں سے آ رہی تھی۔ پھر ابیہ کو ان کے آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر نہ تو شرمندہ ہوئے، نہ غیرت جاگی، نہ انہیں غصہ آیا، اس کے بالکل برعکس ان کے الفاظ۔ پھپھو نے اذیت سے دونوں آنکھیں مینچ لیں۔ اچھا، تو اب انصاری برادرز کی لاڈلی چہیتی بہن یہ دھندا کرتی، واٹ آ پروگریس! اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں فل تیاری سے آتا، مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر اپنے دوستوں کو میں اس خوبصورت شام کو انجوائے کرنے کے لیے انوائٹ کروں تو نہ تو تمہیں اعتراض ہوگا، نہ تمہارے شوہر کو۔ میں ڈبل پیمنٹ کر دوں گا۔ اور وہ کہتے ہوئے فون کی طرف بڑھا اور میں حلق سے نکلتی چیخوں کو منہ کے آگے ہاتھ رکھے روکتی ہوئی اندھا دھند وہاں سے بھاگ آئی۔ آفتاب نے اس رات مجھ پر اپنی زندگی کا بدترین تشدد کیا، اور مجھے اس تشدد، وحشت بری نوچ کھسوٹ، کسی بھی درد کا احساس تک نہ ہوا۔ صرف جمیل کی آنکھوں کی چمک اور الفاظ میری طریق ہوتی بینائی کے سامنے ناچتے رہے۔ مجھے آفتاب زبیری کی مار پیٹ تشدد نے دکھ نہیں دیا تھا، نہ جلتی ہوئی استری کی جلن، نہ ہنٹر سے چھلی ہوئی کمر نے۔ مجھے تو عمر بھر کا دکھ اگلے صبح بھائی صاحب کی اچانک آمد نے دیا تھا، جب میں نیم مردہ بستر پر پڑی تھی، اور وہ میرے سامنے منہ سے کھڑے کف اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے، کاش میں اتنا بزدل نہ ہوتا کہ تیرا قتل کر سکتا، مگر میں تیرے گندے خون سے اپنے ہاتھ کیوں پلیت کروں؟ تو نہ پہلے ہمارے وجود کا حصہ تھی، نہ اب۔ میں تو سمجھا تھا محبت و عاشقی کا بھوت ہے اس کمینے سے نکاح کے بعد بھوت اتر جائے گا۔ ارے مجھے کیا پتا تھا کہ تیرے نفس کا غلیظ گھوڑا اس قدر بے لگام ہو چکا ہے کہ جس کی ہوس پوری کرنے کو تو بازار سے جا کر بیٹھ گئی۔ میں تیرا گندا نام اپنی زبان پر لاؤں گا، نہ آئندہ تیری یہ منحوس صورت دیکھوں گا۔ تو ہمارے لیے مر گئی، کبھی بھول کر انصاری ہاؤس کی دہلیز پر قدم نہ رکھنا، ہم سب تیرے لیے مر گئے۔ میں کالی اخبار میں چھپوا دوں گا اور میں اپنی صفائی میں ایک حرف بھی نہ کہہ سکی۔ پھر تمہارا ادھر رات گزارنے پر ان کا طیش، غصہ، نفرت سب اسی۔ وہ دوپٹے پر منہ رکھ کر گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگے۔ ابیہ نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ آج اس کی سمجھ میں آ گیا تھا تایا جی پھپھو سے اس قدر نفرت کیوں کرتے تھے، اور اس کے رات ادھر رہ جانے پر اس کی زندگی ان کی نفرت کی ضد میں کیسے آ گئی۔ اس کے دل میں سناٹے گہرے ہونے لگے۔
قدرت کسی انسان کے اتنے امتحانوں میں کیوں ڈالتی ہے کہ اسے اس حال میں دیکھ کر خدا کی ذات سے منکر ہونے کو جی چاہتا ہے؟ اور یہ عورت اسی قدر خدا سے قریب ہو گئی ہے جس قدر سختیاں اس کی تقدیر میں رقم ہوئی ہیں۔ پھپھو، میں آپ جیسی بہادر نہیں، اور میں کبھی ایسی زندگی نہیں جیوں گی۔ اگر میں اس گھر میں رہی تو اس گھر کی سیاہ بختی میری بھی تقدیر کا حصہ بن جائے گی۔ مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ وہ ان ہچکیوں سے روتا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ امی جان، پیاری امی جان، دیکھیں یہ آپ کے لیے ہے نا؟ اچھا۔ پھپھو روشی اور وہ کمرے میں بیٹھی روشی کے کپڑوں کو ہینگ کر رہی تھی جب 3 خوبصورت شاپنگ بیگ لیے اندر داخل ہوا اور پھپھو کو گلے لگاتے ہوئے ایک شاپنگ میں سے سیاہی مائزنگ کلر کا خوبصورت سوٹ ان کے شانے سے لگاتے ہوئے رافع محبت سے بولا، اور یہ روشی کے لیے بلیک اور گولڈن کڑھائی والا میرون سوٹ اس نے روشی کے آگے رکھا۔ مگر یہ کس لیے بیٹا؟ ابھی تو سعدیہ بیگم نے سوٹ اپنے ہاتھ میں لیے۔ امی، مجھے آج پہلی سیلری ملی ہے اور مجھ سے رہا نہ جا سکا کہ میں خالی ہاتھ جاؤں۔ روشی کی بچی، مزیدار سی چائے بناؤ، کیک، پیٹیز اور پیزا ساتھ لایا ہوں، میں فریش ہو جاؤں، پھر امی حضور کو اپنی تنخواہ پیش کروں گا۔ امی، میں بہت خوش ہوں، بچوں کی طرح ماں سے لپٹ گیا۔ ابیہ کومل پنوں سے الجھ رہی تھی۔ وہ اس کی آواز، اس کے الفاظ، اس خوشی سے اپنا دھیان ہٹانا چاہتی تھی، اور بیہ کے لیے کچھ نہیں لائے اسے پرواہ نہیں تھی۔ دفتن انگلی میں پن کے چبھنے کی تکلیف بھی نہیں ہوئی، مگر پھر نہ جانے کیسی گہری دھند آگے پڑے اونی سوٹ اور بینائی کے درمیان موٹے پردے کی طرح تن گئی بیہ کے لیے۔ اس نے شاید پہلی بار اس کی موجودگی کا احساس کیا تھا۔ بیہ کی پسند بہت اعلیٰ ہے اور میرا ٹیسٹ اسے یقیناً پسند نہ آتا، اس لیے یہ خود اپنے لیے کچھ لے آئے۔ کہتے ہوئے اس نے والٹ سے 2000 روپے نکال کر بیہ کے آگے رکھے اور وہ یونہی سر جھکائے دھند کے خود ہی چھٹ جانے اور پن کے کپڑوں کی تہہ میں اتر جانے کی صحیح کرتی رہی۔ یہ کیا طریقہ ہوا رافع؟ اب ہم دونوں کے لیے گفٹ لے کر آئے تو؟ اچھا، اب اس کا بہترین طریقہ ہے تم یہ پیسے اپنے پاس رکھو اور بیہ کو اپنے ساتھ لے جا کر اس کی مرضی اور پسند کا گفٹ دلاؤ۔ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا پھپھو رافع سے حکمیہ انداز میں بولی، اور بیہ کو زبردست سا ڈنر بھی کرائیں گے آپ، وہ بھی آج ہی۔ روشی بھی چہکتے ہوئے بولی، اوکے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر وہ بیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ابیہ نے کچھ سوچا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ روشی، تم بیہ کے کپڑے پریس کرو، یہ نہا کر آتی ہے۔ پھپھو اس کے ساتھ ہی اٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئیں۔ بیہ، تمہیں میری قسم بیٹا، اگر تم مجھے ذرا سا بھی عارفہ بھابی کی جگہ سمجھو تو میرا کہا نہ ٹھکرانا ایک ماں کی التجا۔ وہ اس کا ہاتھ اسی طرح تھامے اسے کمرے میں لے آئی تھی۔ پھپھو پلیز، آپ مجھے مجبور نہ کریں، مجھے کہیں نہیں جانا اور مجھے کوئی گفٹ بھی نہیں چاہیے، پلیز۔ ان کے ہاتھ جھٹکنا چاہتی تھی کہ اس کی نظریں ان کے چہرے پر رک گئیں۔ وہ رو رہی تھی۔ بیہ، کاش میں اپنا دل تمہیں کھول کر دکھا سکتی، تم مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیاری ہو، بھائیوں کی محبت سے کیا محروم ہوئی۔ میرا دل ان کی چاہت میں جیسے پاگل سا ہو اٹھا۔ میرا دل چاہتا ہے ان کے گھر کی چوکھٹ کے پتھر کو بھی اتنا چوموں، اتنا پیار کروں کہ کسی ایک دل کو میری سچی محبت کا یقین آ جائے، اور تم تو وہ پتھر نہیں، میری ماں جے کا جگر گوشہ ہے۔ تمہاری محبت میں اپنی جان بھی لٹا دوں تو پھر بھی یہ سمجھوں کہ میری طرف سے کچھ کمی رہ گئی۔ او بیہ، وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے رکی، میں تمہاری ماں نہیں، مگر یقین کرو تمہاری ماں کی طرح تمہارے دل کے ہر دکھ سے باخبر ہوں، مگر بے بس ہوں۔ ہر انسان کے دل کے کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں جن کو وہ دل خود ہی سلجھا سکتے ہیں، دوسری مداخلت کریں تو معاملہ الجھنے کی بجائے اور الجھنے لگتا ہے۔ میرے بس میں صرف تمہارے مقدور بار رہنمائی کرنا اور تمہارے دکھوں کو کم کرنا یا۔ ان باتوں نے ایک بار پھر اس کے دل کے تار ہلا دیے تھے، آنکھیں برسنے کو بےتاب تھیں۔ پھپھو، میں نہانے جا رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے ہاتھ چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے اپنے معاملات کو خود ہی سلجھانا ہے۔ میری زندگی کا ریشم دوسروں کے مسلط کردہ فیصلوں نے الجھایا ہے، مگر اب میں کسی اور کو اپنی زندگی سے کھیلنے یا کوئی فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ممی میرے ہر دکھ سے آگاہ ہیں، جب اتنے عرصے میں انہوں نے میری خبر نہیں لی؟ میں اپنی اس زندگی کو بھول جانا چاہتی ہوں۔ وہ باتھ روم کے بند دروازے سے ٹیک لگائے دل کا غبار آنسوؤں کے رستے نکالتی رہی۔ سیاہ مکیش کے کام والے ریشمی سوٹ میں تیار ہو کر جب وہ باہر نکلی تو پھپھو اور روشی نے دروازے پر اسے یوں رخصت کیا جیسے وہ دوسرے دن کی دلہن ہو اور پہلی بار میکے جا رہی ہو۔ رافع شاید کسی کی گاڑی مستار لایا تھا۔ کدھر چلیں؟ گاڑی بیک کرتے ہوئے گلی سے نکال کر اس نے یوں پوچھا جیسے وہ دونوں اکثر ہی یوں شام کو تیار ہو کر آؤٹنگ کے لیے نکلتی ہوں، اور وہ اس کا سوال سن کر سنی انسنی کر کے باہر دیکھنے لگی۔
رافع نے موڑ کاٹنے سے پہلے ایک بار پور نگاہ اس کے قاتل سراپے پر ڈالی۔ بلیک کرل میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے اس کے خفاش چہرے کو دیکھا۔ بیا ایک بات پوچھوں؟ وہ اب بہت ریلیکس انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے خیال میں تم پہلے تو اتنی حسین نہیں تھی، یا تمہارے اس قاتل حسن کو جاذبیت اس سوگواری نے بخشی ہے جو 24 گھنٹے تمہارے چہرے پر شام گریباں کی طرح براجمان رہتی ہے۔ وہ کہتے کہتے لب دبا کر مسکراتے ہوئے سامنے دیکھنے لگا۔ اسے پتا تھا اب وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی ہوگی۔ ویسے تم اس ایور گرین سیڈنس کی کوئی ایک بڑی موٹی سی وجہ بتاؤ گی؟ پتہ نہیں کیوں اس کا جی چاہ رہا تھا اسے بہت سارا ستانے کو۔ میں چلتی گاڑی سے دروازہ کھول کر باہر کود سکتی ہوں۔ اس کے صبر کا پیمانہ بالآخر چھلک ہی گیا۔ نانا پلیز تم یہ کارنامہ انجام نہ بھی دو تو میں تمہاری بہادری کو سلام کرنے کو تیار ہوں، بلکہ عزم و ہمت کو، جو محنت تم صبح سے رات تک اتنا کٹھور خوفناک چہرہ بنانے۔ سچ سوری اب اور کچھ نہیں کہوں گا، پرامس۔ اس نے دروازے کے لاک کو چیک ہی کیا تھا کہ رافع نے فوراً معذرت کے لیے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ گاڑی ایک لمحے کو ڈگمگائی، دوسرے پر اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت جمائی تو ابیہ نے لاک سے ہاتھ ہٹا لیا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ تم نے بتایا نہیں کہاں جاؤ گی؟ میرا مطلب ہے گفٹ خریدنے کے لیے، وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کہیں بھی نہیں، وہ غرا کر بولی تھی۔ کہیں بھی نہیں، اس نے سر ہلایا۔ یہ کوئی نیا شاپنگ آرکیڈ ہے؟ وہ معصومیت سے بولا تو ابیہ نے ایک پھنکارتی نگاہ اس پر ڈال کر منہ پھیر لیا۔ وہ اسے فورٹریس لے آیا تھا۔ آدھا گھنٹہ تک ایک بوتیک سے دوسری کے گلاس ڈور دھکیلنے کے سوا انہوں نے اور کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ جس خوبصورت جیولری، کاسمیٹکس، سینڈل پر ہاتھ رکھتا، وہ نفی میں سر ہلا کر آگے بڑھ جاتی۔ تو تمہیں کچھ نہیں خریدنا؟ وہ تھک کر اس سے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اس بیکار کی بھاگ دوڑ سے میرے تو پیٹ میں 2020 کا میچ شروع ہو چکا ہے۔ وہ اسے چائنیز ریسٹورانٹ میں لے آیا۔ کتنے عرصے بعد وہ اس ایسے ماحول میں آئی تھی، خنک، خوابناک، سایہ پرسکون ماحول۔ یہاں دبی دبی باتوں، بلکہ ہلکے قہقہوں، پلیٹوں، چمچوں اور کانٹوں کے کھنکنے کی دل فریب آوازیں، اور بیک گراؤنڈ میں چلتا خوبصورت سا میوزک۔ بے اختیار اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ کارنر کی ایک الگ تھلگ ٹیبل پر اسے بٹھا کر میں ابھی آتا ہوں کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر بیٹھے خوش باش بے فکر لوگوں کے چہرے دیکھتے ہوئے دل میں ان موقعوں کو یاد کرنے لگی جب وہ ادھر آئی تھی۔ اس کی نظریں دھوکہ نہیں کھا رہی تھی۔ اس کے بالکل قریب سے خوشبوئیں لٹاتا گزرنے والا جوڑا اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، کم از کم مرد۔ وہ باقاعدہ گردن گھما کر انہیں دیکھنے لگے۔ او بیا! آفتاب زبیری نے خود پر مرتکز نگاہوں کے ارتکاز کو محسوس کر کے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور سرگوشی کے کیسے انداز میں کہا۔ وہ بے ساختہ تھوڑا سا اٹھی تھی۔ آفتاب زبیری نے مسکراتے ہوئے ہاتھ کو الوداعی انداز میں ہوا میں ہلایا تھا اور وہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ بیٹھ گئی تھی۔ آفتاب زبیری نے ساتھ چلتی عورت سے کچھ کہا تھا، جو اب بطور خاص گردن گھما کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے تمکنت سے چلتی منہ پھیر کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اسی لمحے جب وہ دونوں گلاس ڈور دھکیلتے باہر نکلے تھے، رافع اندر داخل ہوا تھا۔ اس کا دھیان اندر سے باہر نکلنے والوں کی طرف بالکل نہیں تھا۔ اس نے ابیہ کے پاس آ کر ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ اس کے پاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ بھئی یہ تمہارا گفٹ ہے، اب تمہیں پسند آئے یا نہ آئے۔ میں لے آیا ہوں، ورنہ امی اور روشی میری جان کھا لیتی۔ تم نے مینیو کارڈ میں سے کچھ سلیکٹ کیا؟ یار اب اور صبر نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی دھن میں بڑی بے تکلفی سے اس سے مخاطب تھا اور وہ بغور اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ یا تو اس نے آفتاب زبیری کو اس خوبصورت خاتون کے ساتھ نکلتے واقعی نہیں دیکھا تھا، یا سب کچھ دیکھ کر بھی وہ انجان مان رہا تھا، اور نہ دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کے بالکل پاس سے تو گزرے تھے۔ تم اپنا گفٹ دیکھو گی نہیں؟ آپ نے واقعی نہیں دیکھا؟ وہ اس کی بات انسنی کرتے ہوئے بولی۔ نہیں بھئی، میں تو دیکھ کر لایا ہوں، تم بھی دیکھ لو، اس نے کہتے ہوئے دور کھڑے ویٹر کو اشارہ کر کے بلایا اور جلدی جلدی آرڈر لکھوانے لگا۔ تم کچھ اپنی پسند سے لو گی؟ ویٹر جانے لگا جب اس نے شاید یوں ہی پوچھ لیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ نے واقعہ انہیں نہیں دیکھا؟ وہ ٹیبل پر پڑی نمکدانی اور ساسیج کی پیالیوں کی جگہ بدلتا رہا۔ یہ عورت کون تھی؟ معلوم نہیں۔ وہ اب حال میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، آپ کے والوں سے بڑھ کر بیروپیہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ زہر آلود سا ہو گیا تھا۔ جانتا ہوں، وہ آہستگی سے بولا، جس طرح ہمارا بہت سی چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا،
کہ ہم اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آتے ہیں، نہ ہی اپنی پسند کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، نہ ہماری نسل نہ ولدیت ہم سے پوچھ کر ہماری تقدیر میں لکھی جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے انتخاب کے معاملے میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے جیسے ہر سوال کا جواب بتا دیا تھا۔ ہاں، ہمارے بس میں یہ ہے کہ لاشعور سے شعور میں آتے جو بری چیزیں ہم پر مسلط کی گئی ہیں، ہم انہیں اپنے کردار، اپنی شخصیت کا حصہ نہ بننے دیں کہ اس طرح انسان اپنے آباء و اجداد کی خوبیاں اور خامیاں اپناتا ہے، مگر فرد واحد کا وجود بھی مسلم ہے۔ وہ کیسے اپنی انفرادیت منوانے کے لیے ساری زندگی جدوجہد کرتا ہے، مگر تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گی۔ تمہاری زندگی ترجیحات دوسری رہی ہیں، جبکہ میری زندگی کا تو گول ہی یہی تھا کہ میں اس حقیقت کے قلم میں اتر کر اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکوں، اپنی شخصیت یا کردار کا حصہ نہ بننے دوں۔ تم اپنا گفٹ دیکھو گی؟ نہیں۔ وہ ویٹر کو کھانا لاتا دیکھ کر موضوع بدلتے ہوئے چپ ہو گیا۔ ابیہ اس کی ساری بات سمجھ گئی تھی کہ کس طرح اس نے جتا دیا تھا کہ وہ آفتاب زبیری کی منفی خصوصیات میں حصہ دار نہیں۔ دونوں نے کھانا خاموشی سے کھایا۔ اس خود پر حیرت سے ہوئی، شاید اس اچھے ماحول کا اثر تھا یا کسی اور بات کا۔ اس نے بہت دنوں بعد بڑی رغبت سے کھانا کھایا تھا، شاید اس کا دل ہم وقت ایسی تواضع کروانا رہتا تھا جس کی آج تشفی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی جو کھانے کے دوران اور اس کے بعد بھی قائم رہی، واپسی کے راستے بھی دونوں نے اسے ختم کرنے کی طرف دھیان نہیں دیا۔ آپ کے والد صاحب کس کماش کے انسان ہیں، آپ کو میں اگر بتاؤں تو آپ میرا اعتبار نہیں کریں گے۔ پتہ نہیں کیسے بالکل غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے نکل گیا اور گاڑی کی خاموش فضا ایک چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ بیا، رافع کی گمبھیر آواز ابھری۔ گاڑی کے اندر بالکل اندھیرا تھا، صرف اسٹریٹ لائٹس دونوں کے چہروں کو اجال رہی تھی۔ جب تمہیں لگے کہ پوری دنیا میں کوئی تمہارا اعتبار نہیں کرے گا تو یقین رکھنا وہ پہلا اور آخری شخص ہوں گا جو ہر حال میں تمہارا اعتبار کروں گا۔ بہت ٹھہر کر لہجے میں بولا تھا۔ اس کی وجہ ہمارے درمیان یہ کمزور سا کاغذی بندھن نہیں، بلکہ اس نے گاڑی کی سپیڈ کم کر دی۔ میں تمہیں پسند کرتا تھا کب سے معلوم نہیں، شاید اپنے ہوش میں جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب سے، لیکن یہ پسندیدگی ایسی نہیں تھی کہ میں اس کے لیے مر مٹنے یا کچھ اور کار گزرنے کی حد سے گزر سکتا، بس یوں نہیں جیسے آپ کسی خوبصورت انچھوئی پاکیزہ سی چیز کو پسند کرتے ہیں اور اس پسندیدگی کو خود سے بھی دل میں چھپا کر کسی تاریک کونے میں رکھ دیتے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ کچھ بھی کار گزرنے کی آخری حد سے بھی گزر کر یہ چیز آپ کی دسترس میں نہیں آ سکتی، سو میں نے ایسی کوئی خواہش کبھی کی ہی نہیں۔ تیسرے، جب کہ وہ اور کسی سے منسوب تھی۔ بیا کے دل میں سوئی کی ہلکی سی نوک چبھی۔ اس نے یونہی سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ اور دیکھو، میں نے ایسا کبھی دھیان یا بے دھیانی میں بھی نہیں سوچا تھا، اور معمولاً کیسے تقدیر نے چپکے سے تمہیں اٹھا کر میرے پہلو میں بٹھا دیا کہ ہاتھ بڑھاؤں اور تمہیں پا لوں۔ پھر رکا اور وہ اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پڑا سونے کا چھلا غیر ارادی طور پر گھما رہی تھی، جو رافع نے اس کی برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا، جسے اتارنے کا اسے کبھی خیال نہیں آیا تھا۔ مگر پھر تمہارے بگڑے مزاج، ہر لمحہ ایک ناقابل تلافی بڑے خسارے کا اندراج جو تمہارے چہرے پر رہتا، اور آنکھوں سے چھلکتی بیزاری اور تصدیق۔ میں ہاتھ تو کیا بڑھاتا، نظر بھر کر تمہارے حسین چہرے اور اپنی خوابیدہ خواہش کا خراج بھی نہ اتار سکا، اور نہ جانے کب دل ہی دل میں تم سے بیزار سا ہو گیا۔ تم وہ تو نہیں جس کی میرے دل نے کبھی تمنا کی تھی۔ میرا مرجایا ہوا دل بارہا یہ سوچتا، اور پھر تمہارے رویے اور مطالبے پر میں نے علیحدگی کے بارے میں سوچنا چاہا اور خود کو ایسا ہی بے بس پایا جیسے میں آفتاب زبیری کے ہاں پیدا ہونے پر خود کو بے بس پاتا ہوں۔ شاید تمہارا انتہائی رویہ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا، مگر پھر روشی کا واقعہ۔ تم نے جو کچھ کیا اس روز مجھ پر کھلا کہ میں تو تمہاری صورت پر مر مٹا تھا، مگر تم تو اندر سے اس قدر حسین ہو کہ میں تمہارے حسن سیرت کو نظر بار کر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ علیحدگی تو دور کی بات ہے۔ وہ چند لمحے رکا۔ ابیہ نے ایک کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی۔ مگر بیا، تمہاری خواہش، تمہارا تقاضا، میری پسند ناپسند، مجبوری، مصلحت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اور تمہیں آخری فیصلے پر پہنچنے کی بہت جلدی ہے۔ شاید یہ موڑ ہم دونوں کی اس مشکل گھڑی میں کوئی رہنمائی کر سکے، اگر تم چاہو تو۔ اس نے زور سے بریک لگائی، گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔
ابیہا نے بے اختیار نگاہ اٹھائی اور جھکانا بھول گئی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے وہ بے ساختہ چلائی تھی۔ ختم شد۔